اسلام آباد میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ 15 ستمبر پوری دنیا میں جمہوریت کے عالمی دن کے نام سے منسوب ہے۔ جمہوریت کا عالمی دن یعنی عوام کی طاقت، ووٹ کی اہمیت اور جمہوری نظام کی مضبوطی کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ دن یہ بھی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اب واقعی عوام کو جو ہے ان کے حقوق مل رہے ہیں، کیا واقعی حکومتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، منصوبے بنا رہی ہیں، یا ان کی ترقی کے لیے کوئی ادارے بنائے گئے ہیں؟ کیا عوام کے ووٹ کی جو طاقت ہے وہ اپنی اصل روح میں موجود ہے؟ ویسے تو پاکستان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اہمیت اس بات کی نہیں کہ ووٹ ڈال کون رہا ہے، بلکہ اہم یہ بات ہوتی ہے کہ ووٹ گن کون رہا ہے۔ اور خاص طور پہ 2024 کے عام انتخابات، یعنی ابھی جو لاسٹ انتخابات ہوئے ہیں، وہ انتخابات اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے پاکستان میں پہلے سے موجود کمزور جمہوریت پر کئی سوال اٹھا دیے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اختلاف رائے یا اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، مگر پاکستان میں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف موجودہ نظام یا موجودہ جمہوری نظام کو جمہوریت کا بدنما چہرہ قرار دیتی ہے اور حقیقی جمہوریت کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اس نے حکومت کو اور اداروں کو ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت جیل کا راستہ دیکھتی ہے، یعنی اپنے قلعے سے باہر آتی ہے، تو تبھی اسے حقیقی جمہوریت یا حقیقی جمہوریت کی روح یا حقیقی جمہوریت کی بحالی کا خیال کیوں سامنے آتا ہے؟ جب وہ ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ جمہوریت کی اصل روح پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان طاقتور قوتوں کے اشاروں پر چلتے ہیں کہ جس سے جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے؟ بہرحال لنگڑی لولی جمہوریت کہا جاتا ہے کہ بدترین جمہوریت ایک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام چلتا رہے، جمہوریت پھلتی پھولتی رہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں جمہوریت کتنی مضبوط ہے اور جو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو مضبوط بنانے میں کیا اہم کردار ادا کرتی آئی ہیں اب تک، اس پر ہم بات کریں گے۔ مگر یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور جیسے کہ بریک سے پہلے میں اپنے انٹرو میں نے کہا کہ پاکستان میں اس بات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ ووٹ ڈال کون رہا ہے، بلکہ اہم یہ بات ہوتی ہے کہ ووٹ گن کون رہا ہے۔ اس وقت ہمیں ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے، راجہ قمر الاسلام پی ایم رہنما ہے، پی ایم این این کے ایم این اے ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے اظہر صدیق صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، فارغ کسان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ راجہ صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ جمہوریت پاکستان میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں جمہوریت پر، اور 2024 کے الیکشن کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل الیکشن اور موجودہ جو جمہوری نظام ہے اس کو کنٹروورشل بنایا ہوا ہے اپوزیشن نے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک حقیقی جمہوریت کی بحالی نہیں ہو جاتی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، یعنی حکومت کے خلاف مہم اور اداروں کے خلاف اپنی مہم جاری رکھیں گے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جیل میں جانے کے بعد یعنی اپنے قلعے سے باہر آنے کے بعد ہی حقیقی جمہوریت کی یاد کیوں آتی ہے ہر سیاسی جماعت کو پاکستان میں؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، یہ وہ اردو کے مشہور محاورے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے حکومت کو یا اداروں کو جب تک ہماری حکومت نہیں ہوگی، نہیں نہ نو من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، یا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو وہ والی باتیں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو جمہوریت کے اصل مسائل ہیں اس کی طرف تو کبھی کسی نے دھیان کسی نہ سیاسی جماعت نے دیا ہے، نہ زیادہ جو ہے وہ اہل دانش نے دیا ہے، نہ سماج نے دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے
99% लोग हैं, 99%, उनका तो अमल दखल नहीं है जमहूरियत में। यानी जमहूरियत जो है वो अहले सरवत की और अहले ज़र की लौंडी बन के रह गई है। आप कहीं किसी ऐवान में देख लें, बलोचिस्तान की नुमाइंदगी देख लें, सिंध की देख लें, रूरल सिंध की, जहाँ तक अपना शहरी सिंध का ताल्लुक है, वहाँ पे फिर भी कोई मिडिल क्लास के कुछ लोग आ जाते हैं। इसी तरह पंजाब में प्रीडोमिनेंटली जो सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब है, और किसी हद तक नॉर्दर्न पंजाब में से एक दो दाने ऐसे इलेक्ट होके आ जाते हैं जो जिनका ताल्लुक उन लोगों से होता है कि जो इस मुल्क के 99% आबादी जिस पे मुश्तमिल है। जमहूरियत का असल मसला तो ये है कि उसको एक आम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए वो शजरे ममनू है। यानी असेंबली के अंदर जाके बैठना तो दूर की बात है, वो असेंबली के करीब नहीं फटक सकते। तो ये वो मसाइल हैं असल में जिसमें कि मैं समझता हूं कि जो वोटर्स हैं उन्हें इसका इदराक करना चाहिए और उन्हें उन लोगों को भेजने के लिए उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए जो उनकी क्लास से ताल्लुक रखते हो। यानी आप ये मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, हमारे जो 1% एक कम्युनिटी है जो कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, वो इलेक्शन में के टाइम इलेक्शन में खर्च करते हैं। मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ सियासी, ये चूंकि यौम जमहूरियत के हवाले से प्रोग्राम भी है और आपने सवाल भी किया, तो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तमाम आप देख लें पॉलिटिकल पार्टीज में, सेनेट के इलेक्शन में भी इवन जो है ज्यादातर वही लोग जाते हैं कि जिनका आम आवाम से, इस मुआशरे से, इस समाज की से, उनकी जड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये तो एक वो पहलू था जिसकी निशानदेही जरूरी थी। अब दूसरा पहलू वो है कि ये भी एक रवाज बन गया कि जो इलेक्शन हार जाता है उसको धांधली नजर आती है, उसको जो है वो अपना सीना जोरी इलेक्शन में नजर आती है, उसको नाइंसाफी नजर आती है, उसको इलेक्शन कमीशन गलत नजर आता है। और ये हमेशा हर इलेक्शन में 2018 में भी जो है वो हम शाकी थे इलेक्शन से, और हमारे साथ जो है यही मामलात हो रहे थे। और आज जब अदालती प्रोसेस, और हमने अदालती प्रोसेस का सामना किया हमारी जमात ने, और उसमें से कभी उसको डिफाई नहीं किया, कभी उसको डिनाई नहीं किया, कभी जो है वो हमले नहीं किए, कभी आग नहीं लगाई, कभी कहीं पे ये नहीं हुआ कि हमने जो है वो दफाई इदारों पे हमला कर दिया हो कि चूंकि हम इलेक्शन हार गए। तो ये जो के साथ कमर साहब, मेरी एक माजरत के साथ, अभी अजहर साहब भी लाइन पर है, अभी हम उनसे भी उनकी राय लेंगे, माजरत के साथ कि जिस तरह इस वक्त ऑपोजिशन के साथ हो रहा है कि बिल्कुल उसको हर दोनों ऐवान से उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कमेटियों से उन्होंने इस्तीफे दे दिए, जिस तरह सजाएं दी जा रही है, जिस तरह दोनों ऐवान के ऑपोजिशन लीडर को कॉन्विक्टेड कर दिया गया, सजा याफ्ता कर दिया गया है। तो क्या इस तरह 2018 में इतने हालात खराब नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं था। असल बात यह है कि हमने उस वक्त उस अदालती प्रोसेस का हिस्सा बने थे। हमने वो मुकदमात आप देख लें कि जितने भी मुकदमात कायम हुए, यानी ऐसे ऐसे जो है वो नाजवाजियां थी, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का केस था कि हीरोइन डाल दी गई, लेकिन उन्होंने अदालती प्रोसेस को फेस किया। 6 महीने से ही, साल से ही, 1.5 साल से ही उन्होंने जमानतें जब अदालत ने दी, और कहीं पे उसके खिलाफ, अदालती प्रोसेस के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, वहां आग नहीं लगाई। एक फर्क तो ये है कि जो बड़ा फर्क है कि एक तरफ तो चले ठीक है, आज लीगल प्रोसेस है और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि वो लीगल प्रोसेस का सामना करें, और उसके बाद जहां जहां देखें जहां पर कहीं सजाएं हो रही हैं वहां पे थोक के हिसाब से जमानतें भी हो रही हैं, वहां पर सुपीरियर जुडिशरी रिलीफ भी दे रही है। जितने लोग हैं थे 9 मई के, वो ज्यादा अक्सरियत जो है वो जमानतों पे जो है बाहर आ गए थे। तो इसलिए मीठा मीठा हप हप का मुनासिब नहीं है ये बात। तो कहने का मतलब यह है कि हमें उस सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है, इसमें भी दो अमली नजर आती है। एक तरफ तो इस्तीफा आप इस बुनियाद पे दे रहे हैं कि आप समझते हैं कि इसके अंदर रहना सिस्टम को लेजिटिमाइज करना है, यही मौक़िफ़ सामने आया ना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि नेशनल असेंबली में मौजूद हैं, कमेटी से इस्तीफा दिया। नेशनल असेंबली से जाहिर है अलाउंसेस भी मिलते हैं, सैलरी भी मिलती है। इसी तरह शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है,
حضرت صدیق صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ابھی جیسے راجہ کمرل اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ہمارے ساتھ بھی بہت برا ہوا, ہمارے ساتھ ہم نے بھی عدالتوں کا سامنا کیا, تو اب پاکستان تحریک انصاف کی باری ہے وہ بھی عدالتوں کا سامنا کرے. اچھا, بہت شکریہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے, بہت ہی کمزور ہے. چھانگا مانگا کی سیاست کب ہوتی تھی؟ یہی کرتے تھی نا یہ دو جماعتیں ہی. سپریم کورٹ پہ کنٹیمپٹ کے پروسیڈنگ میں کس نے حملہ کیا تھا سجاد علی شاہ کے دور میں؟ بریف کیس کون اٹھا کے لے کر گیا؟ ہماری یاداشت کمزور ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. او بھائی یہی تو عمران خان بتانا چاہ رہا ہے آپ کو, وہ جو نہیں سمجھنا چاہ رہے. وجہ یہ ہے کہ وہ وجہ یہ اچھے بچے ہیں نا, ذرا سمجھیں اس بات کو, اچھے بچے ہیں نا. اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے لے آتی ہے, نکالتی ہے لے آتی ہے. وہی اپنا سسٹم چل رہا ہے 84 سے, جب سے وہ وزیر خزانہ بنے ہیں. وزیر خزانہ سے آج تک لے کر آپ بتا دیں کون سا ایسا تکلیف اور دقت جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے برداشت کی؟ کس نے؟ انہوں نے کہاں برداشت کی. ہاں, پاکستانی نظام سیاست کے اندر کوئی سیاسی جماعت جس نے یہ تکلیفیں ہم سے پہلے برداشت کی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. شہادتیں دیکھیں کتنی ہیں ان کی قربانیاں کتنی ہیں. آج وہ بھی اس ڈگر پہ آ گئی ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. یعنی کیا اداروں پہ حملے نہیں کیا؟ سر اے این پی بھی جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا. ہاں, میں وہ بتایا جا رہا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون جمہوری جماعت کبھی نہیں رہی ہے. یاد رکھیے گا, اگر جمہوری جماعت رہی ہوتی تو یہ 3.5 سال میں جو ظلم ہو رہا تھا نا یہ کھڑا ہوتی. یہ ان کے یہ اپنا ہر شاید سنا نہیں ہے, خواجہ آصف کو نہیں سنتے, جاوید عتیق کو نہیں سنتے, یا باقی لوگوں کو نہیں سنتے جو ہائیبرڈ پلس خود کہہ رہے ہیں, منہ سے کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف خود منہ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ سے رابطہ یہ بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو 2018 کے اندر جو ہوا بھائی وہ اب جو ہے نا آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا ان کو عمران خان کو سیٹیں کم دینے کے لیے, عمران خان کا مارجن کم رکھنے کے لیے. اور کیا ہوا, وہ یہ یعنی مناسب سی ہلکی سی میجورٹی دے دی. اس سسٹم میں جو 16 سیٹیں یا 17 سیٹوں سے 2/3 اکثریت, اس کو کہتے ہیں ظلم اور زیادتی. اس کو, اور یہ کامن ویلتھ کی جو اپنا جو رپورٹ ہے الیکشن کی ریگنگ کے بارے میں, وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز سامنے دے دی ہے. اچھا, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب نواز بھائی پاناما کیس کون لے کے آیا تھا جناب؟ اچھا جی, سپریم کورٹ نے. بھائی سپریم کورٹ نے نائل کیا تھا, مس ڈیکلریشن کی تھی, نیب نے سزائیں دی. آج وہ کرپشن کر, آج بھی منی ٹریل نہیں ہے. بتا دیں منی ٹریل ہے, ایون فیلڈ کا نہیں ہے. ایون فیلڈ کا منی, ہائیڈ پارک کا منی ٹریل ہے, نہیں ہے منی ٹریل. اچھا, وہ آج جی رانا ثناء اللہ, وہ بھائی رانا ثناء اللہ اے این ایف جانے, اے این ایف ہمارا ادارہ تھا, اے این ایف جن کا. صدیق صاحب کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی جب 2018 کی الیکشن کے بعد آپ کی گورنمنٹ آئی, کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی؟ کیا ایک یہ بات سچ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا قرم پورا کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ایک کرنل جو ہے وہ ڈیزگنیٹ تھا, وہ کرنل پورا کر سب کو فون پہ کہتے تھے کہ آپ اب قرم پورا کیجئے, کیا یہ انوالومنٹ نہیں تھی؟ دیکھیے میں پھر بتاتا چلوں آپ کو, یہی تو توڑنا ہے, یہی تو عمران خان توڑ ہے اس نظام کو, یہی تو بتا رہا ہے, یہی تو ننگا کر رہا ہے سارے نظام کے سامنے بیٹھ کر. یعنی مثال کے حکومت میں آپ ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول حکومت کو چلانے کے حوالے سے کچھ اور ہے. عمران خان نے یا تو بتائے نا, عمران خان نے اپنا اپوزیشن کے طور پر, جیسے یہ انہوں نے اپوزیشن کے طور پر جنرل باجوہ سے کیا ملاقات رہی, ملک احمد خان کیا کرتا رہا, جنرل باجوہ اپنا مٹھو کا کیا کردار تھا, جنرل امجد جو سسر ہے وہ اپنا جنرل باجوہ کو کس نے بنوایا چیف آف دی آپ. تو اتنی کہانیاں ساری سامنے آ گئی ہیں. تو بیوقوف کرنے والے ایکسٹینشن کی باتیں کرتے رہے کہ ہمیں سیکشن کے ساتھ نہیں, ایکسٹینشن انہوں نے دی. سارا نظام کا ستیہ ناش کرنے میں, آج ملک کو یہاں پر لانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. اچھا بتاتے ہیں کہ 2018 میں کتنی اپیلیں فائل کی تھی؟ 38 اپیلیں فائل کی. ابھی ہماری دیکھیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی وہ تقریباً 250 کے قریب ہے جو الیکشن ٹریبل میں اپیلیں ہیں. وہ کس بات سے خارج ہو رہی ہیں جناب؟ وہ بیان حلفی نہیں دیا, وہ جناب یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ کوئی ایک میرٹ پہ ڈسکس کی ہے, ڈیسائیڈ کی ہے نہیں کی ہے. پھر یہ جو باتیں کہتے ہیں کبھی بھول گئی ہیں شاید,
اپنا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سامنے سپریم کورٹ چیف جسٹس عمرتا بندیال کے بارے میں جس طرح کی گفتگو ہوتی رہی, جس طرح کی پارلیمان میں جیسے ثاقب نثار صاحب کو, ان سب لوگوں کو گالیاں نکالتے رہے. اور وہ جو ارشد جج ہے, دیکھیں ارشد جج کو ہم اس طرح کا جج ہم نے کو مینج کیے کہ جن سے بیٹھ کر خانہ کعبہ میں ملاقاتیں کرتے رہے, پیسوں کی ڈیلیں کرتے رہے, پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بندے بھیجتے رہے. یہ ہم نے کیا, ایسا کچھ نہیں کیا. یعنی یہ جو بیٹھ کے باتیں بتا رہے ہیں نا, یہ اب قوم کو یہ ریٹورک نہیں چلنے والے, قوم بے وقوف بننے والی نہیں ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. یعنی اب مثال کے طور پر راجہ صاحب سے میں اس کا جواب لیتی ہوں. راجہ صاحب, اب آپ نے دیکھا حضرت صدیق صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا عام بھی تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پی ایم ایل این تو سرے سے جمہوری جماعت ہے ہی نہیں. جی حضرت صدیق صاحب بہت محترم ہیں, ان کا قانون بہت مضبوط ہے, ان کی تاریخ تھوڑی سی بھول جاتے ہیں, کمزور ہے. یہ اے این ایف کا انہوں نے ذکر کیا تو جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اے این ایف کا ذکر کیا تو یہ جو جان اللہ کو دینی ہے, یہ کون صاحب تھے جو ادھر کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے؟ تو وہ اے این ایف کے کون سے وردی والے صاحب تھے, وہ ان کے منسٹر تھے. اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک نتیجے پہ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں. اب دیکھیں دو عملی دیکھیں, جس طرح میں نے ابھی اس پہ کہا تھا کہ یہ تضاد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 80 ہزار کا فرق تھا اور ان کو ہرا کر اور دوسروں کو جتا دیا گیا, یہی فرما رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ پھر کے پی پہ نتیجہ کیسے آ گیا؟ کیا کے پی میں یا دیگر جگہوں پہ جہاں پر 10 ہزار سے یہ کہیں جیتے ہیں, اس فرق کو نکالنا کیا ممکن پھر ناممکن تھا؟ یعنی وہ باتیں جو جہاں اپنے فائدے میں ہو ان لوگوں کے نام لینا کہ جو الیکشن ہار گئے ہیں, تو وہ ہمیشہ یہ الیکشن کی سائنس ہے کہ جو الیکشن ہار جاتا ہے, الیکشن کیا یہاں پر تو گلی میں کھیلتے ہوئے کوئی گلی ڈنڈے کا ہار جائے تو وہ بھی کہتا ہے جی کہ دھاندلی ہوگی. تو اس لیے یہ باتیں تو بالکل جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس پہ کی جانی چاہیے, بات نہیں کی جانی چاہیے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اسمبلی کا پرائم منسٹر صاحب خود اس وقت کے ایڈمٹ کرتے تھے, کہتے تھے کہ جی یہ لیجسلیشن تو میرے سے تو آتے نہیں تھے, یہ خود لے کے آتے تھے. یہ وہ سب کو پتا ہے, ان کے اپنے ممبران کو بھی پتا ہے کہ اس وقت اسمبلی ہاؤس کون چلاتا تھا, کس طریقے سے قانون, اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے اچھا مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا کہ یہ بات ہوئی ہے, اور خود ایڈمٹ کرتے تھے کہ جی ہاں بالکل اختیار ہے ایجنسیوں کو وزیر اعظم کا بھی ٹیلی فون ریکارڈ کریں. تو یہ ساری چیزیں بھول گئے آج, چونکہ معاملات اس طرف چلے گئے ہیں. یہ جو ابھی 9 مئی کو جس طریقے سے کیا گیا, ابھی آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج دہشت گردی ہو رہی ہے, ہماری جوانوں کی جو ہیں وہ لاشیں آ رہے ہیں وہاں سے, اور سوال کیا اٹھایا جا رہا ہے جی نہیں ہم دہشت گردوں کی حمایت کریں گے, ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے. ہدایات کیا آ رہی ہیں جیل سے کہ جی آپ آپریشنز جتنے بھی ہیں ان کو روکیں اور ان کے ساتھ تعاون نہ کریں. چیف ایگزیکٹو کو, صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو, یہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ جی میرا پاسپورٹ نہیں ہے تو میں افغانستان جاؤں گا طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے اور بغیر پاسپورٹ کے جاؤں گا؟ تو یہ چیزیں بالکل بھی کسی طور بھی ریاست کے خلاف. آج اس وقت دہشت گردی پاکستان میں جو ہو رہی ہے اس کی اگر ایکسٹرنل چلے جائیں تو وہ بھارتی حکومت ہے, بھارتی ایجنسیاں ہیں جو سہولت کاری کر رہی ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ اندرون ملک آ جائیں تو ایک سیاسی جماعت ہے جو ببانگ دہل جو ہے ان کی حمایت بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ یہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہیں. کیسے ہیں ہمارے؟ یہ جو 31 لوگ ابھی کل جو ہے جہنم واصل ہوئے, ان میں اکثریت سارے جو ہیں وہ غیر ملکی تھے, پاکستانی نہیں تھے. تو یہ انہیں میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ ایک پرنسپل سٹانس لینا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے ہماری سلامتی, ہمارے بچوں کی جانوں کی سلامتی, اور اس کے بعد پھر سیاسی مفادات آنے چاہیے. نہ سیلاب میں یہ اس مصیبت میں یکسو ہیں, نہ دہشت گردی کے خلاف جو ہیں یہ ریاست یا ملک کو سپورٹ کرنے پہ آمادہ ہیں. اظہر صاحب کی طرف آؤں گی. اظہر صاحب ویسے یہ ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے آج, اور ویسے تو علی حمید گنڈاپور نے جو ہے وہ آپریشن کی ڈٹ کے جو ہے وہ حمایت کی ہے, پہلے مخالفت کی تھی پھر حمایت کی, مگر
यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि कौमी सलामती का जब भी मामला हो, पूरा रमजान जब दहशतगर्दी का निशाना बना रहा, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हमने जाफर एक्सप्रेस का वाकया देखा, बन्नू में वाकया देखा, बाजोड़ का वाकया देखा, उस पर जब उसके बाद जब नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी का इजलास हुआ, पीटीआई नहीं गई। इसके अलावा जब वॉर सिचुएशन डेवलप हुई इंडिया से, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, कमेटी का इजलास हुआ, पीटीआई ने उसमें शिरकत नहीं की। तो ये भी एक जो है वो एक नेगेटिव मैसेज जाता है। मैं देखिए, मैं बड़े अदब से अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत अभी आई है ना। पिछले 40-45 सालों से कौम को बेवकूफ कौन बना रहे हैं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी वो तालिबान के साथ उठ के मुज़ाकरात, ये सारे ये तो ये करते रहे ना जी। आपने अपने आप ज़रबे अज़ब ऑपरेशन किया, सारों का कला कमा करा ली, तो अब क्या हुआ है? बॉर्डर लाइन, आप बॉर्डर आपके पास था, बाढ़ आपने लगा दी, तो ये लोग कहाँ से आ गए? देखिए ना, ये जो बैठ के हमारा जो कंसर्न है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, आप जहाँ से भी वो लोग आ रहे हैं सर, वहाँ की डायनेमिक्स बड़ी बड़ी टिपिकल है। अब जहाँ से भी वो लोग आ रहे हैं, बाढ़ लगा दिए, अब वहाँ पे एक क्रिटिकल सिचुएशन है। आज भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, मेरा एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, लेकिन क्या वहाँ की हुकूमत को सेल्फ ऑपरेट नहीं करना चाहिए? हमारी मेरा एक सवाल बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ के जो लोग बेचारे जो यानी दहशतगर्द आपने मारना है, कौन कह रहा रोके आपको? आपको पता है दहशतगर्द मारने का आसान तरीका तो ढूंढ लिया इन्होंने, सीसीडी के जरिए बंदे उठाते हैं, फड़का देते हैं, कोई नेफे में पिस्तौल चलती है। क्या हो गया यहाँ पर? यानी कानून किस लिए है? पूरी दुनिया में अंदर होता है ये वाला। अगर दहशतगर्द है ना, दहशतगर्दों को बिल्कुल वासिला जहन्नम करे, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप वहाँ जो आप वादियों के अंदर, इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ आवाम को एतमाद में लें। अब हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके साथ हमारा क्या जाती है, हम लोगों ने क्या किया है, जो शरीफ लोग हैं, इनका ताल्लुक नहीं है। यानी ये जो बैठ के जो बात देखे ना, इतने अरसे से हम इस सारे मामले को, ये जब से अफगानिस्तान की जंग शुरू है, जो अजाब डाला है, किसने डाली है? इमरान खान ने डाली है अफगानिस्तान की जंग अपने गले। पाकिस्तान को मिला क्या उस जंग से? जरा ये भी तो सोचे ना जरा। आज आप अमेरिका के साथ दे के इमरान खान को एब्सोल्यूट नोट के नारे लगाए ना, आज जो आप भुगत रहे हैं अमेरिका की वजह से भुगत रहे हैं, अमेरिकी जंगों की वजह से भुगत रहे हैं। जो रशिया को तोड़ने में आपको मिला क्या? हाँ, उसमें चंद खानदान जो है वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का खानदान या बाकी लोग बन गए, लेकिन आपने पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ सारे मामले के? उस जंग का मिला क्या पाकिस्तान को? यानी आपको सारे, अब आपने वो गुड तालिबान बैड तालिबान जो आपने जो उस वक्त पैदा किए, वो मसाइल पैदा कर रहे हैं आपके लिए। सवाल ये है कि दहशत को बिल्कुल ही छोड़ना, कला कमा करें उसको, लेकिन उसके लिए जो तरीकाकार है, जो तरीकाकार होना चाहिए, उसके मुताबिक आप लेकर चलें, कोई नहीं रोक रहा आपको। और यहाँ जो है, यहाँ मसाइल देखे ना बड़े, आपने या तो देखे ना, अब ज़रबे अज़ब कितना कामयाब ऑपरेशन था, खत्म हो गया ना सारा कुछ। ये अब अगर ये क्या हुआ है, कौन लाया है इनको, किस तरह हुआ ये सारा कुछ, ये भी तो सामने आए ना कौम के सामने ना। यानी कौम क्या भुगती रहेगी? कौम ये जुल्म और जातियां बर्दाश्त करती रहेगी सारे प्रोसेस के साथ? अब वजह, और कमाल की बात है, आपको शायद 2018 के इलेक्शन में याद नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ राणा साहब की गाड़ियों में कौन बैठे होते थे, बाकी लोगों में बैठे कौन कर रहे थे? उसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए थे? आप शायद भूल गई हैं, आपको याद नहीं है। उसामा बिन लादेन से पैसे नवाज शरीफ ने लिए थे, मैं नहीं कह रहा, ये उसके आप वो अफरीदी का बयान सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर रोग आर्मी के बारे में, मोदी का जो यार है, गद्दार है, ये मैं कहा करता था। आमों की पेटी कौन लाया करता था यहाँ पर आमों की पेटियां, साड़ियों की तकसीम, अपना इनकी मिलों के अंदर अपना इंडियन का होना, ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर है। गुलबशर यादव के मामले में नवाज शरीफ के बयान पढ़ के देख लें, सिरिल अलमेडा में डॉन लीक्स पढ़ कर देख लें, ये अभी जो बैठ के आज सब जाते फिर रहे हैं। खुदारा, ये कौम इतनी यादाश्त कमजोर नहीं है। वो दौर पुराना चला गया जब टीवी अखबारों में लिखते थे, लोग समझते थे यही सच है, जो टीवी नेशनल मीडिया चलाता था वही चल जाता था। अब तो लोग इस बिल की बातों में, कोई भी बात में यकीन करने के लिए तैयार, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आवाम को आपको एतमाद लाना पड़ेगा, आवाम की बातें आपको सुननी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि अगर इन चीजों को आगे लेकर जाना है। हम कब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को छोड़ दे? खुदारा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों कहेंगे हम कि एक बंदा जो कातिल है हमारे मासूम शहरियों का, पाकिस्तानियों का, हमारी फौजियों का, क्यों छोड़ें उसको? सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन आप उसके लिए स्ट्रेटेजाइज तो करें। आप पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, पार्लियामेंट में बैठ कर बात कर रही हैं, सुबह ये असेंबली के वहाँ इलेक्शन लड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, MNA MP वो नहीं मान रहे। अब वो नहीं मान रहे, हम क्या करें सारे मसले में? या तो वो कहा जाए कि इमरान खान नहीं मान रहा या अलीमीन गंडापुर नहीं मान रहा। जो बातें हो रही हैं उसके मुताबिक ही चलनी है ना आगे।
راجہ صاحب آپ دیکھیں کس طرح کی سچویشن ہے، ہم کب تک بلیم کرتے رہیں گے کہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان، افغانستان، پاکستان کے تعلقات یہ جب بھی بگڑتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، ہماری کتنے سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے ہمارے اس ملک کی حفاظت کے لیے، مگر ہم ایک دوسرے کے اوپر کب تک یہ جو ہے وہ بار ڈالتے رہیں گے؟ کیوں ایک لانگ ٹرم پالیسی ترتیب نہیں دی جاتی اس سلسلے میں؟ یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں نا کہ آپ کچھ نیشنل ایشوز پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کھڑے ہوں، ایٹ لیسٹ عوامی ایشوز پہ. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ کیا حالات آج سے چند ماہ پہلے تھے کہ ایک غریب جو ہے وہ اپنی زمین اس کے پاس قیمتی ہوتی تھی، لیکن وہ پیاز سے روٹی کھاتا اس لیے کہ جی میں اس زمین کو بیچتا نہیں تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور اس پہ قبضے جو ہیں، قبضہ گروپ اندھا دھند مسلح افراد آ کے تو قبضہ کر لیتے تھے اور کوئی پوچھتا نہیں تھا. ایک گاڑی چل رہی ہوتی تھی، اس کے ساتھ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، 6 ڈالے اور مسلح درجنوں لوگ بندوقوں سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے. تو جب سی سی ڈی نے کاروائیاں شروع کی، آج پورے پنجاب سے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، لوگ خوش ہیں، کمزور خوش ہے کہ کوئی زور آور اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ان معاملات پہ بھی کہ جہاں پر قانون نے راستہ لیا، کوئی آگے سے مزاحمت ملزم کرے گا تو کیا پولیس پھول تو نہیں پیش کرے گی، اس کے پھر نیفے پہ پستول تو چلے گا. تو یہ اس قسم کی چیزوں پہ، ان چیزوں پہ بھی تنقید کرنا، جو اوورآل کرائم ریٹ کم ہوا ہے معاشرے میں اور جو زور آور کا زور ٹوٹا ہے. یہ کون لوگ تھے جو بندوقیں لے کے اور چلتے تھے، درجنوں بندوق بردار عام لوگوں کو ڈراتے، ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے، ان کی زمینوں پہ ہو جاتے. تو یہ اس قسم کے معاملات پہ ایٹ لیسٹ ان ایشوز پہ جس پہ کہ 95% لوگ جو ہیں وہ روز دعائیں دے رہے ہیں، اس پہ کم از کم کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے فوجی جوانوں کی جو ہیں وہ میت آ رہے ہیں، جوان بچوں کی میتیں جو ہیں وہ والدین شہداء کی وصول کر رہے ہیں، تو کم از کم ان معاملات پہ یہ گڑ طالبان کا کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا نا. یہ ان کو کون لے کے آیا تھا افغانستان سے واپس، اور جس پہ بغلیں بجائی جاتی تھی کہ ہم نے کابل لے لیا اور ہم نے یہ کر دیا. یہ بنیادی طور پر ایٹ لیسٹ 2-3 ایشوز ہیں، اس پہ ہماری خواہش رہی، ہمیشہ کوشش کی، فلور آف دا ہاؤس پہ پیشکش کی کہ آئیں کم از کم ان نیشنل ایشوز پہ. یہ تو اپنی حکومت میں تھے اور ان نیشنل ایشوز پہ جب بریفنگ اداروں نے دینی تھی تو پرائم منسٹر اس وقت کے انہوں نے اس کو بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا کہ جی میں نہیں لیکن بیٹھوں گا اس میں. سمر صاحب شاید آپ کو یاد ہو if you remember کہ اب سے کوئی 8 ماہ پہلے یہ علی امین گنڈاپور نے بھی اور بیرسٹر صاحب جو ترجمان ہیں حکومت کے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب حالات بگڑنے سٹارٹ ہوئے تھے کہ ہمیں ہمارے ٹی او آرز بنا کے دیے جائیں تاکہ ہم افغان گورنمنٹ سے بات کریں، وہاں پہ جو آگے دہشت گردی کرتے ہیں ہم ان سے بات کریں. لیکن اس وقت بھی ابھی بھی ایک سیمینار میں نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ٹی او آرز بنا کے دیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساکھدار جو ہے وہ اچانک سے افغانستان پہنچ جاتے ہیں ایک روزہ دورے پر. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کہیں کوارڈینیشن میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی لیک آف کوارڈینیشن نظر آ رہا ہے سارے معاملات میں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. نہیں بالکل لیک آف کوارڈینیشن نہیں ہے. دیکھیں ایک ٹائم آیا تھا جب پاکستان بری طرح گرا ہوا تھا، یہ اپریل مئی کی بات ہے. اس وقت بھی پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا. ایون بھارت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب وہ حملے پہ حملہ کر رہے تھے تو ہم بار بار انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں اور اس کی انکوائری کرائیں پہلگام واقعے کی، لیکن انہوں نے پھر حملہ کیا اور منہ کی کھائی. اسی طرح افغانستان کو بھی اس وقت بھی پیغام دیا تھا، ابھی بھی 2 ٹوک انداز میں پرائم منسٹر نے دیا ہے کہ اب آپ انتخاب کر لیں ان خوارج میں سے یا پاکستان میں سے. کہ آپ کلیم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہمسائے بھی ہیں، اور پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کے مفاد کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہی بات آ افغانستان جاتی کے ہے اندر کہ وہی بات آ جاتی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے ہمارے بچوں کو ماریں، آپ ہمارے فوجی جوانوں کو ٹارگٹ کریں، آپ ہماری سیکیورٹی کی جو تمام تر ریاست کی سیکیورٹی اس کو اسٹیک پر لگا دیں اور ہم آپ سے مذاکرات کرنے لگے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم کتنے موقع دیں گے ان کو؟
जी बेनजीर मेरे से पूछ रही हैं आप? जी अजहर जी सिद्दीक साहब, बिल्कुल। चलिए आप इसका जवाब दें। जी जी, अब जी, मुनव्वर साहब के देखिए मेरी एक बात साथ। मेरी एक बात सुनिए कि कौन कह रहा मौके देने को। सवाल ये है कि आप अभी तक जितने ऑपरेशन किए हैं उसका कामयाब आपको नतीजा मिल गया? यानी कहीं ना कहीं तो सर्टेन थिंग जो लैग कर रही है कि ये रीगेन हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन है? कोई अंदर बैठा हुआ ऐसा आदमी है? कौन है ऐसा आदमी? कौन सी सियासी जमात है? देखिए ये सियासी जमातों के दहशतगर्द के विंग जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर का, हर सियासी जमात के अंदर दहशतगर्दी विंग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज तक कोई इल्जाम लगाते रहे आप दहशतगर्दी का, अभी तक है कहाँ? यहाँ तो खांसने पे दहशतगर्दी का पर्चा, यहाँ पर आपको अपना साफियों पे दहशतगर्दी के पर्चे। अभी तक तो आप ये नहीं डिफाइन कर सके दहशतगर्दी है क्या। पहले दहशतगर्दी डिफाइन कर लेंगे, दहशतगर्दी है क्या, दहशत यानी इन्होंने तो एक ही प्लेट में सारी डाल दी हैं। यानी ये जुल्म और ज्यादती जिस तरह का प्रोसेस है, फिर लेकिन नहीं सर, माजी में अगर देखें हम, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में क्या जनरल फैज नहीं गए थे? क्या उन्होंने नहीं कहा था एवरीथिंग ओके, चाय का कप पकड़कर? क्या उन्होंने ये बात, क्या उन्होंने गवर्नमेंट की सर वो सब कुछ नहीं हुआ था? उस वक्त नहीं पता था कि तालिबान यहीं से आते? तालिबान की जब गवर्नमेंट आई थी तो अजहर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजहर साहब से आपने क्वेश्चन किया। गालिबन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कमर साहब, आप जो है वो अब ये बात तो उनसे मैंने सवाल किया, मगर अब वो जाहिर है उनकी वही जवाब भी उन्हीं का ही बनता था कि उनकी गवर्नमेंट में क्या होता रहा, अफगानिस्तान में किस तरह जाते आते रहे, जनरल फैज गए, और वो सब हमने एक बड़ी उनकी वायरल पिक्चर थी जो आई, वो देखी। अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तालिबान की बहस से आगे निकलते हैं कि मेरा ये सवाल है कि अब जो सीएम पंजाब में मरियम नवाज, वो भी उस वक्त खुलकर सामने आए, उस वक्त वो एक बड़ी लीडर बनी जब उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन चलाई आकर पाकिस्तान में। जब वो अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन चलाई। जमहूरियत का ख्याल भी उसी वक्त हर सियासी जमात को आता है कि जब वो जेल के अंदर होते। लेकिन चले, अब ये रिवायत को हम खत्म, कोई आपने कुछ सोचा है कि आप तहरीक इंसाफ को किस तरह आप एक पेज के ऊपर लाएंगे? मैं अभी अजहर साहब से सवाल करती कि जमहूरियत की बहाली के लिए ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, टकराव और टकराव की जो कैफियत है, ये कब खत्म होगी? ये किस तरह ये निजाम बदलेगा? देखिए, इसमें हमें पाकिस्तान की सियासी तारीख पे, माजी करीब की सियासी तारीख पे एक नजर दौड़ानी पड़ेगी। देखिए, अब 2018 में सब कुछ हुआ, हमारी चलती हुई हुकूमत को, पाकिस्तान की टेक ऑफ करती हुई इकानमी को रोका गया। लेकिन पहला दिन असेंबली के, जब 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर उठा के देख लें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जनाब वजीर आजम आइए मिसाक मईशत करते हैं, हमारे साथ जो भी इलेक्शन में जो भी नाइंसाफी हुई, हम वो मुकदमे अपने अदालतों में लड़ेंगे, और आइए पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं। और उसका नतीजा क्या निकला, उसका जवाब क्या आया? यानी ये एक सियासी कल्चर ऐसा फरोग दिया गया इस पिछले अरसे में, जो गाली गलोच का, चोर चौका, ये कहना, इल्जामात लगाने। फिर क्या हुआ? पूरी असेंबली में अब 2024 एक जुमला सिर्फ 2024 में वजीर आजम ने कहा कि जनाब आइए अपोजिशन को कि जी आप करें। कहने का मकसद ये है कि हमारी तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम आपके साथ हैं। तो हमारी तरफ से तो ये नहीं हुआ, ये एक तरफ से हो रहा है। और ये कौम को उन्हीं से करना चाहिए कि ये क्या वजूहात है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की करने दोबारा ज्वाइन किया है। सर थोड़ा मौका दें, मैं उनसे सवाल करी क्योंकि दामन वक्त में बहुत कम गुंजाइश रह गई है, प्रोग्राम हमें वाइंड अप करना है। अजहर साहब, अब जो भी कुछ होना था वो हो गया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वो टकराव की कैफियत मौजूद है। बहरहाल पीटीआई को अपना मौकफ, अपना नजरिया भी मनवाने के लिए इस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा तो बनना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, मसला किसी न किसी पॉइंट पर आकर बात करनी पड़ेगी। तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर अब आपको मौका मिलता है बातचीत करने का, बात करने का, कुछ माहौल को बेहतर बनाने का, जमहूरी निजाम को बेहतर बनाने का,
تو کیا آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ تحریک انصاف اپنا کردار ادا کرے گی؟ کون سے بندے کو کیا نظر کر دیے لوگوں کو وہاں بہن کو پیٹ کے رکھ دیا کن کی بات کری ہے؟ اگر جمہوری کلچر ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. مثال کے جمہوریت بیوقوف بنایا, یعنی جب موقع آیا کہ بیٹھ کر خدا رہا اس ملک کو آگے لے کر چلے, بھائی ان کے پاس ہے کیا؟ پچھلے 45 47 50 سالوں سے بسا کے معیشت وہ ہے کیا تم لوگوں کے پاس؟ بھائی 3.5 سالوں میں اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا, معیشت تباہ کر دی. کوئی جھنڈا ہے ان کے پاس؟ 3.5 سالوں میں کوئی کرپشن کا کیس آیا سامنے؟ یعنی یہ حکومت ایسی ہے جو کرپشن ہی ہو رہی. دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس میں کرپشن زیرو ہوگی. آپ اندازہ لگائیں, وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کرپشن میں آپ کوئی آخری نمبروں کے اوپر ہے. ہمارے یہاں بات ہی کوئی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پولیس, سیاسی پولیس آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے مذاکرات نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, اس کو ایک دم سے پھر ختم بھی تو کر دیا گیا نا. اگر وہ آگے چل جاتا, بڑھ جاتا, مذاکرات کریں. مجھے یہ بات ہے, مجھے یہ بتائیں نا کس سے مذاکرات کریں؟ غڈوں سے, موالیوں سے, جنہوں نے ظلم اور زیادتی کیا. کس بات کے مذاکرات کریں ان کے ساتھ؟ میرا ایک سوال ہے کہ نہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے تباہی و بربادی کر دی. آپ کو پی سی بی کا چیئرمین ایک ہی بندہ ملا ہے, خدا رہا وہ بیٹھ کے کیا ملک کو چلانے کے لیے وہ بندے کوئی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے بندے, آپ الیکشن کمیشن تعینات نہیں کر سکتے, آپ اپوائنٹمنٹ پوسٹنگ میرٹ پہ کر نہیں سکتے. کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم تو دیکھیں نا, ہمیں ملا گیا, ہم اس پارلیمنٹ کے اندر آئے, ہم پارلیمانی نظام کا حصہ بنے. پارلیمان نے کیا کیا؟ پارلیمان نے یعنی آپ اسمبلی کے اندر بندے اٹھا کر لے جاتے ہیں, ایم پی ایز اٹھا کر لے کر کے. اگر کسی ایم پی اے نے پنجاب اسمبلی میں گفتگو کی ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا 15 ہیئرنگز کے لیے, یعنی پوری اسمبلی میں بیٹھے ہی نا. یعنی کس کی بات کر رہی ہیں؟ یعنی ان لوگوں سے بات کریں کہ جن کو جمہوری کلچر آتا ہی نہیں ہے. یعنی باتیں بتانے کے لیے بڑا ہمیں بتاتے رہیں گے کہ ایسا کرنا ہے. خدا را نظر بھی آنا چاہیے کہ آپ کے پاس گراؤنڈ پہ آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے, کہاں آپ نے ایسے حالات اور واقعات بنائے ہیں, کہاں آپ نے اس ملک میں رواداری کو فروغ دیا ہے, کہاں یہ ظلم اور زیادتی میں پیچھے ہٹے ہیں. آپ اور رانا ثناء اللہ سے پوچھ لیں کہ جناب یہ اپنا یہ جو بندہ لگایا یہ کس نے لگایا؟ وہ کہتا ہے جی آپ کو تو پتا جس نے لگایا. تو جمہوری حکومت تم بیٹھ کے جب کر ہی کچھ نہیں سکتے, تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, تم ایک بندہ لگا نہیں سکتے, ایک بندہ تبدیل نہیں کر سکتے. 26ویں آئینی ترمیم جب اپنا وزیر قانون سے پوچھا کہ کہاں سے آئی, اس نے کہا مجھے خود پتا نہیں. یعنی کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یعنی آپ نے پکڑ کے عدالتہ نظام سارا ستیہ ناش کر دیا. بڑے شور ڈالا تھا انہوں نے کہ جناب ہم آئینی ترمیم لے کے آئے, عام آدمی کو انصاف ملے گا. بتا دیں جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے 3 کیسز آئینی بینچ نے ڈیسائیڈ کیے. اتنے ججز بٹھا کر آپ نے 3 کیسز ڈیسائیڈ کیے. آپ نے عدالتوں کے دروازے بند کر دیے. یعنی اب سیلاب آیا تھا نا, یا پہلے ہوتا تھا کوئی پٹیشن فائل کر کے کوئی ان کو کھینچا جا سکتا تھا, چکر ہی کوئی نہیں. میں راجہ صاحب سے لاسٹ کامنٹ لوں گی, پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گی. راجہ صاحب اب یہ تمام در صورتحال ہے, آپ مجھے بہت ماضی مستقبل قریب میں جو ہے مجھے کہیں پر بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا حقیقی جمہوریت بحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, نہ آپ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے. معذرت کے ساتھ لاسٹ کلوزنگ سر, لاسٹ اپنے پوائنٹ کامنٹ دے دیجیے. یہ حقیقی جمہوریت اصل میں گفتگو کا نام ہے. نہیں آپس میں آپ پارلیمنٹ کے فورم پہ جب آ گئے تو پارلیمنٹ کے فورم پہ کمیٹیز میں کام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ مسائل جتنی باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں. ابھی اظہر صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کے پرچے, مجھے بتائیں ایک پرچہ ہوا ہے کسی ٹی وی چینل پہ کچھ گفتگو کرنے پہ؟ اگر آزادی اظہار رائے پہ پابندی ہو تو پی ٹی وی پہ بھی, جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے, اس پہ بھی یہ اپنی باتیں کرتے ہیں. تو گفتگو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ اظہر صدیق آپ کا, راجہ قمر اسلام صاحب آپ کا. مگر ملک میں حقیقی جمہوریت تبھی آئے گی جب ہمیں حقیقی ووٹ کی طاقت کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہوگی. یعنی ووٹ جو ڈال رہے ہیں وہ بھی اہم ہوں گے, اور جو ووٹ گن رہے ہیں ان دونوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت جبھی آئے گی جب تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے کردار ادا کریں گی, اداروں کو مضبوط کریں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.